یاد رکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ پورا سال زکوٰۃ دیتے رہیں. ٹھیک ہے. کون سا پورا سال؟ جس کی زکوٰۃ بننے والی ہے. یعنی اس رمضان میں جو آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ پچھلے سال سے ہی دینا شروع کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. تو اسے پورا سال جو ضرورت مند آئیں گے آپ اس کی مدد کریں گے. لیکن پہلی رمضان تک اگر آپ نے فائنل کر لیا تو اب شریعت کہتی ہے کہ فی الفور ادا کریں. یعنی پھر 2 رمضان بھی نہ ہونے تھے فوراً ادا کریں. تو اب ماشاءاللہ اللہ پاک نے جس کو دیا جس کی زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے تو وہ یوں بھی نہ کرے جان چھڑائے فلاں ادارے کو دیا فلاں کو دے کر جان چھڑائے. نہیں، وہ میں نے جیسا کرے کہ قرآن کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. سب سے پہلے تم محبت کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو مال دو. تو اچھا، زکوٰۃ میں اصول اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر والد کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، بیٹے کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے. البتہ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھتیجی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں جو حقدار ہوں. اچھا، میاں بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. ان چیزوں سے احتیاط. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پورا سال میرے کون کون سے اعز و اقارب جو ضرورت مند ہیں. اور آپ کی ٹرانسمیشن سے میں جہاں پر یہ بات عرض کروں گا، مہربانی کر کے تاریخ کو فکس کریں، ورنہ آپ کیسے فیصلہ کریں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اور یہ بھی دیکھیں رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، بالکل ہے، لیکن جو زکوٰۃ کا جو فلسفہ شریعت نے رکھا ہے نا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے جو ہم تک بات پہنچتی ہے، وہ صحابہ کرام ماہ شعبان میں زکوٰۃ دے کر فارغ ہو جایا کرتے تھے. ہم رمضان کے انتظار کرتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی اس لیے کہ آپ کوشش کریں کہ 15 20 شعبان 25 شعبان تک لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ جب پہلی افطار میں آپ کی اولاد نعمتیں کھا رہی ہو تو وہ غریب کا بیٹا بھی کھا رہا ہو. اب آپ 10-15 رمضان تک تو آپ جو ہے نا تقسیم کر رہے ہیں، پھر کسی راشن والے کو آپ نے پکڑا، معیاری غیر معیاری کوئی چیک نہیں کیا، وہاں 1000 راشن دیے، کوئی 20 روزے تک پہنچ رہا ہے، کوئی 25 روزے. ادا ہوگی، منع نہیں، لیکن یہ اصل تھا کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے جیسے آپ کو اللہ نے مال دیا، آپ خوشی و خضوع کے ساتھ کسب معاش کی فکر سے آزاد ہو کر کہ گھر میں سب کچھ پڑا ہے، توجہ سے سحری بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کر رہے ہیں، تو ایسے غریب کو بھی کم از کم 1 مہینہ تو آزاد کر دیں کہ وہ بھی کم از کم ریلیکس ہو جائے کہ اللہ کا شکر ہے رزق میرے گھر میں موجود ہے، بس مجھے رب کی عبادت کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی نعمتوں سے لطف اندوز کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یاد رکھیے کہ اس میں زکوٰۃ کی برکت تو ملے گی. پھر میرا آقا کی وہ بات بھی یاد رکھیے گا، حضور شقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے افطار کروائی، حضور فرماتے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. پھر میرا آقا نے فرمایا جس سے پیٹ بھر کر افطار کروائی، میرا آقا فرماتے وہ حوض کوثر پر مجھ سے پانی پیے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو آپ نے اگر اپنے غریب بھائی کے یہاں جو غریب رشتہ دار اچھا گوشت خرید لیا، اچھا راشن بنے جو آپ کھاتے ہیں، اور چپ چاپ 25-26 شعبان کو پہنچا دیا، ہر چیز اس کو آپ نے مہیا کر دی. اب بتاؤ جب پہلی سحری اور افطاری میں وہ حقدار اور آپ کا عزیز ہے، جب وہ کھائے گا تو افطار کا ثواب بھی ملے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا. پھر آقا فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، اعز و اقارب پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے. ایک تو زکوٰۃ کا بھی اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا بھی اجر ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.